اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 48 تا 49 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے آیت نمبر سورہ اعراف کی 48 اور 49 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھ بیٹھے تھے۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ان سے تو یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کسی کا کوئی غم پیش آئے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر۔ اس سے اشارہ ان دیوتاؤں کی طرف جن کو انہوں نے خدائی میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانا ہوا تھا، نیز ان سرداروں اور پیشواؤں کی طرف جنہیں یہ بڑا مان کر انہوں نے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کی تھی۔ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب تفسیر ابن کثیر میں عنوان ہوتا ہے قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اللہ تعالیٰ اس ملامت کا ذکر فرما رہا ہے جو اہل اعراف بروز قیامت مشرکین کے سرداروں کو دوزخ میں دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور عذاب الہی سے تمہاری سرکشی نے بھی تمہیں کوئی نفع نہیں بخشا، تم مستحق عذاب و نکال ہو گئے۔ یہی مشرکین اہل اعراف کے بارے میں کہتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اہل اعراف سے کہے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ خوف ہے نہ رنج و غم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برابر ہیں، اتنے نہیں کہ جنت میں جا سکیں اور ایسے بھی نہیں کہ وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں، چنانچہ وہ اعراف کے اندر رہ کر دوزخیوں اور جنتیوں کے ان کے چہروں کو پہچان لیں گے۔ پھر قیامت کے روز جب سب بندے کے فیصلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شفاعت کے اجازت دے گا، اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے شفاعت کیجئے، اور کہیں گے کہ کیا تم جانتے ہو کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سوا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اس میں خاص اپنی روح پھونکی ہو، اور کیا ملائکہ نے میرے سوا کسی اور کو بھی سجدہ کیا ہے؟ لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام کہیں گے
پھر بھی میں ذات الہی سے واقف نہیں ہوں، میں تو شفاعت کی طاقت نہیں رکھتا۔ تم میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کے خواستگار ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرے سوا کسی کو خلیل قرار دیا؟ میرے سوا کسی اور کو یا اس کی قوم نے آگ میں جھونکا؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے شفاعت نہیں، میں پھر بھی شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے میں واقف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی کینہ سے میں واقف نہیں ہوں۔ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا میرے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی کو براہ راست باتیں کی؟ مگر پھر بھی حقیقت الہی سے میں واقف نہیں ہوں۔ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کیا میرے سوا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیا؟ اور کیا کسی نے کوئی کوڑھی اور جزامی جیسے لامرض علاج کو درست کیا؟ اور میرے سوا کسی نے مردے کو زندہ کیا؟ کہیں گے نہیں۔ پھر بھی میں اس ذات کریمی سے واقف نہیں ہوں۔ مجھے فکر ہے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں سینے پر ہاتھ رکھ کے کہوں گا میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے آ کر کھڑا ہوں گا اور میری زبان اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ایسی کھل جائے گی کہ کبھی تم نے ایسی تعریف نہ سنی ہوگی۔ پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، بولو کیا چاہتے ہو؟ شفاعت کرتے ہو تو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میں سر اٹھاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھوں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اٹھو درخواست کرو۔ میں سر اٹھا کر عرض کروں گا یا رب العالمین میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بخش دیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کوئی نبی مرسل اور کوئی فرشتہ نہ ہوگا جس کو رشک نہیں ہوگا۔ یہی مقام محمود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں سب امتیوں کو لے کر جنت کی طرف آؤں گا، جنت کے دروازے میرے لیے کھل جائیں گے۔ اب ان سب امتیوں کو نہر کی طرف لے جایا جائے گا جس کو نہر حیوان کہتے ہیں، جس کے دونوں کنارے موتی، ہیرے اور زمرد کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک کی ہوگی، اس کے کنکر پتھر یاقوت کے ہوں گا۔ اس نہر میں یہ لوگ نہائیں گے، ان کے رنگ جنتیوں کی طرح سے ہو جائیں گے، ان سے جنتیوں کی خوشبو پیدا ہو جائے گی، ایسے معلوم ہوگا گویا چمکتے ہوئے تارے، لیکن ان کے سینوں میں روشن نشانات ہوں گے جن سے وہ پہچانے جائیں گے۔ انہیں مساکین اہل جنت کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ بیان کیا گیا، تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، اس پڑھے ہوئے کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، تمام صحابہ کرام، تمام شہداء کرام، تمام تبع تابعین، تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچا۔ مولا خصوصاً بالخصوص ہمارے آباء و اجداد کو میرے مولا کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے مولا، میری ان دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔